تعریف، تنقید یا اصلاح۔ گاؤں کے ایک طالب علم کو تقریری مقابلے میں حصہ لینے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن وہ بہت پرجوش اور خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھر سے نکلا اور ہر کسی کو بتانے لگا کہ اس کا نام تقریری مقابلے میں آ گیا ہے۔ اب کچھ ہفتوں کے بعد وہ شہر جائے گا اور تقریر کرے گا، جس کا خواب وہ بچپن سے دیکھ رہا ہے۔ کچھ لوگ سن کر خوش ہوئے اور داد بھی دی، کچھ لوگ خاموش رہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کی بھرپور مخالفت اور تنقید کی۔ وہ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ ایک شخص نے اسے کہا، تم کیا خاک تقریر کرو گے؟ کپڑے پہننے کا سلیقہ تو ہے نہیں تم میں۔ آگے چل کے ایک اور شخص نے زوردار قہقہہ لگاتے ہوئے کہا کہ تم نے گاؤں میں رہ کر گھاس اور کھیت کے علاوہ دیکھا ہی کیا ہے جو تم تقریر میں بولو گے؟ وہ لڑکا کافی مایوس ہو چکا تھا۔ اتنے میں ایک اور شخص نے کہا کہ تم تقریر میں شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ تمہیں اردو پر مکمل عبور حاصل نہیں ہے۔ اگر پھر بھی تم نے تقریر کرنی ہے تو جاؤ اور ناکام ہو کے آ جاؤ۔ وہ لڑکا مایوسی کی حالت میں منہ لٹکا کر واپس گھر آ گیا۔ اپنے دوست کو ساری رودات سنائی تو اس کے دوست نے بہت سمجھداری سے اسے بتایا کہ ان لوگوں کی مخالفت کو اپنی مایوسی میں نہ بدلو، بلکہ ان کی رائے اور جملوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو بہترین بناؤ۔ ایک شخص نے تمہیں کہا ہے کہ تمہیں کپڑے پہننے کا طریقہ نہیں آتا، تو اس کو ایک الارم کی طرح لو اور اس شخص کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ تمہیں اپنے لباس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے شخص نے کنٹینٹ کی طرف توجہ دلائی ہے۔ وہ مواد جو تم نے وہاں تقریر میں بولنا ہے، ابھی کافی وقت ہے، ابھی تیاری کر لو اور اچھے سے مواد تیار کر لو تاکہ تقریری مقابلے میں تمہاری کامیابی یقینی ہو۔ اور تیسرے شخص نے بھی تمہاری اردو گرامر اور لہجے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کو تنقید میں لینے کے بجائے اپنی گرامر کی غلطیاں دور کرو۔ یہ مخالفت کرنے والے تمہارے محسن ہیں، ان کے اشاروں کو توجہ سے سنو اور فوراً ان پر عمل کرو۔ تمہیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی نیت مثبت تھی یا منفی، بلکہ یہ جاننا کہ اس مخالفت کے نتیجے میں تمہاری کیا بہتری ہو سکتی ہے تمہارے لیے زیادہ ضروری ہے۔ لوگوں کی مخالفت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مایوسی بھی بہت حد تک دردناک ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے آئیڈیاز اور اپنی منصوبہ بندی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہیں نہ کہیں کیڑے نکالتے ہیں اور بھرپور مخالفت کرتے ہیں، جس کو سننے کے بعد اچھا خاصا شخص بھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ شکوک و شبہات والا منفی جذبہ ایک الارم کی طرح ہوتا ہے جو یہ بتانے آتا ہے کہ آپ کو اپنی منصوبہ بندی میں کس کس ایریا میں بہتری کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر لوگ آپ پر پتھر پھینکیں تو آپ انہی پتھروں سے کچھ بنا لیں۔ عقل مندی یہ ہے کہ لوگوں کے برسائے ہوئے پتھروں کو اکٹھا کر کے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ تو کوئی مردانگی نہیں کہ انسان بڑے بڑے دعوے کرے اور صرف لوگوں کی تنقید کی وجہ سے مایوس ہو کر بیٹھ جائے۔ اگر انسان لوگوں کی تنقید کی وجہ سے رک جائے تو وہ زندگی میں آگے کیسے بڑھے گا؟ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس پر تنقید نہ کی گئی ہو، بلکہ انسان جتنا بڑا، عظیم اور منفرد خیالات کا حامل ہوگا، اس کے نکتہ چین بھی تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ ان نکتہ چینوں کے الفاظ کی وجہ سے حوصلہ مند لوگ کبھی بھی اپنے راستے تبدیل نہیں کرتے۔ اگر آپ کے قدم لوگوں کی آوازوں کی وجہ سے رک جاتے ہیں تو کیا آپ کے قدموں کی طاقت لوگوں کی آوازوں سے بھی کم ہے؟